اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین۔ اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا، کیا موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو کھلا چھوڑ رہے ہیں تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں اور آپ کے خداؤں کو پسے پشت ڈال دیں؟ وہ بولا، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہمیں ان پر پورا قابو حاصل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو، یقین رکھو زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور آخری انجام پرہیزگاروں ہی کے حق میں ہوتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 127 اور 128 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے یہ عرض کیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جادوگروں نے جب ایمان قبول کیا تو فرعون بھڑک گیا اور اس کو وارننگ دی اور اس کو برے انجام کی دھمکی دی کہ تم لوگوں نے میری اجازت کے بغیر اسلام قبول کر لیا، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا، اس کے بدلے میں تم لوگوں کو برے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ایک تو یہ کہ تم کو تمہارے اعضاء کو مختلف سمتوں سے کاٹ دیا جائے گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ تو جادوگروں نے کہا کہ تمہاری مرضی میں جو آئے تم کرو، ہم تو ایمان سے پھرنے والے نہیں۔ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، دنیا سے جانا ہے، دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ ہمیں صبر کی تلقین عطا فرمائیے اور ایمان کی حالت میں ہمیں موت دیجیے۔ یہ سب جب معاملہ صاف ہو گیا، جادوگروں کا بھی فیصلہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے گھر چلے گئے۔ وہ مجمع جو ہزاروں کی تعداد میں تھا، پورا مجمع جب منتشر ہو گیا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو فرعون کے جو قوم کے سردار تھے، لیڈر قسم کے لوگ تھے، اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے، تو انہوں نے آ کر کے فرعون سے یہ کہا، بعد کتاب میں لکھا ہے کہ دھمکی کے طور پر اور بعد میں کہا کہ احتجاج کے طور پر ان لیڈروں نے آ کر کے فرعون سے کہا کہ اے فرعون، آپ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ لوگ زمین پر فساد مچائیں؟ حالانکہ زمین پر فساد مچانے والے یہی لوگ تھے، فرعون اور اس کی قوم کے لوگ، اور وہ لوگ کیا کریں کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اسی طرح چھوڑ دیں گے کہ وہ لوگ زمین پر فساد مچائیں؟ آگے چل کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی حکومت کے لیے خطرہ بن جائے، بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اس کی تعداد بڑھ جائے گی اور اس طریقے سے آپ کی حکومت کے لیے خطرہ بن جائیں گے وہ لوگ۔ اس طریقے سے فرعون کو بھڑکایا۔ جب آدمی کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ ہماری حکومت کے لیے کوئی خطرہ بنے گا تو ہر حکمراں بادشاہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ہماری حکومت کے لیے جو خطرہ بنے اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ آج بھی یہی ہو رہا، پہلے بھی یہی ہوا، ہزاروں سال پہلے بھی یہی ہوا کہ فرعون کو ان کی قوم کے لیڈروں نے جب یہ کہا کہ آپ کی حکومت کے لیے وہ لوگ خطرہ بننے والے ہیں تو آپ اس کا کوئی علاج کیجئے، تو فرعون نے کہا کہ تم لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بنی اسرائیل پر اور موسیٰ علیہ السلام پر اور اس کی قوم پر ہم کو پورا کا پورا کنٹرول ہے، قابو ہے، ہم جو چاہیں وہ کریں گے، تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلا کام تو ہم یہ کریں گے کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے ان تمام کو قتل کر دیں گے، اور یہ حکم انہوں نے صادر کر دیا، یہ فرمان جاری کر دیا،
اور یہ بات آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ فرعون نے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی یہ حکم اور یہ فرمان جاری کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بچے پیدا ہوں ان تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی بچیوں کو زندہ رکھا جائے۔ یہ پہلے بھی فرمان جاری کیا تھا، یہ دوسری مرتبہ وہ فرمان جاری کر رہا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے ان تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے، کسی کو زندہ نہ چھوڑا جائے، اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھا جائے، اور ان کی عورتوں کو نوکرانیاں بنا لی جائیں، باندیاں بنا لی جائیں، گھروں کے اندر کام کرنے والی ان کی عورتوں کو رکھ لیا جائے، تو یہ کام کیا جائے۔ فرعون نے یہ فرمان جاری کیا کہ اس طریقے سے کیا جائے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ فرعون نے ان کی قوم کے بارے میں یہ تو باتیں کہیں، اور جادوگروں کے بارے میں انہوں نے فرمان جاری کیا کہ ان کو قتل کیا جائے، ان کو سولی پر لٹکایا جائے، لیکن دیکھیے ایک حیران کن بات، تعجب خیز بات کہ موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے ہاتھ نہیں ڈالا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا فرعون۔ کیوں نہیں کہہ رہا؟ علماء نے لکھا ہے کہ فرعون کے دل پر موسیٰ علیہ السلام کے نام سے دہشت بیٹھ جاتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے نام سے ان کے دل پر ایک قسم کی ہیبت بیٹھ جاتی تھی۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے ہی ان کو پیشاب آ جاتا تھا، اور جو ہے پیشاب کرنے میں مجبور، ایسی ہیبت اور ایسی دہشت بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کچھ کیا جائے گا، اس کے خلاف کچھ کارروائی کی جائے گی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ لاٹھی کو اژدہا بنا دے اور وہ اژدہا ہم کو نگل لے۔ تو فرعون کے دل پر موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے ایسا خوف، ایسی دہشت، ایسی ہیبت، ایسا رعب بیٹھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو چھیڑنے کے لیے وہ تیار نہیں تھا۔ اور دوسری بات کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا دست تعاون کسی کے ساتھ ہو تو پھر وہ آدمی اس کے خلاف کچھ کارروائی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اگر کسی کے ساتھ ہو پھر وہ آدمی ہیبت زدہ ہو جاتا، ڈر جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام تو جلالی نبی تھے، اللہ کے محبوب اور مقرب نبی تھے، کریم اللہ تھے، اس کی ہیبت ان کے دل پر کیوں نہ بیٹھتی؟ ظاہر بات ہے اتنے بڑے نبی تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کچھ بھی نہیں کہہ رہا، ان کی قوم کے بارے میں کہہ رہا، ان کے بچوں کو قتل کرنے کے بارے میں فرمان جاری کر رہا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اللہ کی خاص تائید ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے ظالم بادشاہوں کے سامنے عام قسم کے جو اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے نہایت ہی جرأت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ جا کے گفتگو کی، اور وہ بالکل نہیں لڑا۔ تاریخ کے اندر بے شمار واقعات ہیں جس کو ہم اس مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو پہلی آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہوا، اس کے بعد پھر دوسری آیت کریمہ کا خلاصہ، جب فرعون کے اس فرمان کا اور فرعون کے اس مشورے کا بنی اسرائیل کے لوگوں کو علم ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کا علم ہوا کہ فرعون نے ایسا ایسا مشورہ کیا ہے، اور فرعون کی قوم کے لیڈروں نے بھی ایسا ایسا مشورہ دیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بٹھایا، اور بٹھا کر کے ان کو دو باتوں کی تلقین کی کہ دیکھو فرعون نے اس طریقے کا مشورہ کیا ہے، ہمارے خلاف کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے، تم دو باتیں کرو، دو کام کرو۔ ایک تو یہ کہ صبر کا دامن مت چھوڑو۔ صبر کیا ہے؟ یہ کامیابی کی کنجی ہے، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر صبر کے بارے میں جو بیان کیا ہے۔ ایک جگہ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے۔ اور ایک جگہ اور قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں، یہی مضمون ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے صبر کی بڑی اہمیت بیان کی ہے، فضیلت بیان کی ہے، اور صبر کے بڑے بڑے فضائل احادیث کے اندر، قرآن کے اندر اللہ نے بیان کیے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون، کہ انما یوفی الصابرون اجورہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حد و حساب اجر و انعام سے نوازیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں
کہ تم لوگ صبر کا دامن مت چھوڑو. اور صبر کس کو کہتے ہیں؟ خلاف طبیعت جو واقعات اور جو حالات جو باتیں پیش آئے اس پر صبر کرنا. مثال کے طور پر ہم لوگ ابھی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ابھی تو ٹھنڈی کا موسم ہے اور کسی کی طبیعت نہیں چاہتی اٹھ کر کے ہم جا کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کریں, نماز پڑھیں, اور جو ہے ٹھنڈی بھی لگنے کا ڈر ہے. تو ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر کے اللہ کے بندے نماز پڑھنے کے لیے آئے, ٹھنڈی کو بھی برداشت کیا, ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, اسی طریقے سے نیند کو بھی قربان کیا. تو ان تمام چیزوں کو خلاف طبیعت برداشت کر کے نماز پڑھنے آیا. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں. روزے کے اندر صبر کیا جاتا ہے, بھوکا پیاسا. زکوٰۃ آدمی دیتا, طبیعت نہیں چاہتی زکوٰۃ دیتا. حج کرنے کے لیے آدمی جاتا, اس میں بھی وقت خرچ ہوتا, پیسہ خرچ ہوتا ہے, بہت ساری مشکلات اور بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا. تو صبر کہتے ہیں خلاف طبیعت کوئی بات پیش آ جائے اس کے اوپر صبر کرنا. تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے صبر کرو. اور دوسری بات کیا کہہ رہے؟ تقوی اختیار کرو. یہ دیکھیے قرآن کے اندر تقوی کی تو کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے. اتنی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے تقوی کو بیان کیا. تقوی کہتے ڈر ڈر کر, بچ بچ کر, احتیاط سے زندگی گزارنا. ڈر ڈر کر, بچ بچ کر, احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا. حلال حرام کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنا. اور موسیٰ علیہ السلام ایک بات اور کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ زمین اللہ کی زمین ہے. یہ زمین کس کی زمین ہے؟ اللہ اس زمین کا مالک اور خالق ہے. اللہ جس کو چاہتے اس کو زمین کا مالک بنا دیتے. تم لوگ بھی پریشان مت ہو, صبر و استقامت کے ساتھ تم کام لو. اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو اس زمین کا وارث بنائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ زمین اللہ کی ہے, اللہ جس کو چاہتے اس کو وارث بنا دیتے. تم لوگ کیوں ڈر رہے ہو, کیوں پریشان ہو رہے؟ تم صبر کرو, تقوی اختیار کرو, اور تم جو ہے انشاءاللہ تم کو اس زمین کا اللہ وارث بنائیں گے. اور بہترین انجام کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنے والوں کا ہے. بہترین انجام جو تقوی اختیار کرے گا, صبر کے ساتھ زندگی گزارے گا, اس کا انجام بھی بہترین ہوگا. تو بارے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صبر و استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے اور ڈر ڈر کر خدا سے مدد طلب کر کے زندگی گزارنے کی تلقین فرما رہے ہیں کہ ڈرو مت, گھبراؤ مت, پریشان مت ہو, اللہ سے مدد طلب کرتے رہو, صبر کے ساتھ زندگی گزارتے رہو, تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے رہو, انشاءاللہ تمہارا ہی انجام بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت.